بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حافظ بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حافظ بن عساکر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا تم نصرانی بن جاؤ، میں نے تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ تو کیا اگر تو اپنی بادشاہت بھی مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے تب بھی میں یہ نہیں کروں گا۔ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں، یہ تو بھی ناممکن نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا انہیں صلیب پر چڑھا دیا جائے اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیے۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے صبر و استقلال کے ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا اور وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہ گیا، گوشت پوست جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیکھو اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی وقت تمہیں بھی ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمان جوش سے کام لے کر فرمایا یہ ناممکن ہے، میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہت نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دیا جائے۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھا لیے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں، انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب اسے امید بن گئی تھی شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں، میری مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں صرف اسی وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک جان ہے جسے اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں، کاش میری روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی تو آج سب کی سب جانیں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں رکھا گیا اور کھانا پینا بند کر دیا گیا، دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے اپنے وعدہ پورا کیا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ